मुफ्ती तारिक मसूद के बयानात के लिए मुफ्ती साहब के ऑफिशियल चैनल मुफ्ती तारिक मसूद स्पीचेस को सब्सक्राइब करें। तो खैर, तो मैं ये अर्ज़ कर रहा था मेरे भाई कि अल्लाह ने कुरान मजीद में जानवरों की नेमतों को बयान किया, गोश्त खाते हो, इन पे सवार होते हो, सारी नेमतें, लेकिन अल्लाह ने एक ऐसी नेमत को बयान किया जिसको आम तौर पे नेमत समझा नहीं जाता। वो नेमत क्या है? अल्लाह फरमाते हैं वलकुम फीही जमालुन हीना तुरीहून व हीना तसरहून, तुम्हारे लिए एक जीनत होती है, एक शो होती है, एक जमाल होता है, अच्छे लगते हो तुम जब इस रेवड़ को लेके सुबह घर से निकलते हो और शाम को थके हारे वापस लौटते हो। इसमें एक जीनत है तुम्हारे लिए, एक लज्जत है, एक मजा है। तो क्या रेवड़ वालों से आप पूछें, वो बताएंगे यार हम जब सुबह सुबह निकलते हैं फ्रेश होते हैं। कर क्या रहे हैं? बकरियों को हाँक के ले जा रहे हैं। लेकिन कुरान उनके दिल की अक्कासी कर रहा है, उसके दिल में एक सुरूर हो रहा है उसको, और थका हारा शाम को वापस उसकी असल में एक टाइमिंग होती है। जिस जॉब की टाइमिंग ना हो ना, ये जिस काम की टाइमिंग ना हो, वो फिर सुकून नहीं देती इंसान। पता ही नहीं बॉस कब बुला ले। टाइमिंग से जो काम होते हैं ना, उसमें एक जीनत होती है। तो बकरियों का रेवड़ जो चराते हैं ना, उनकी टाइमिंग होती है। उनको पता है रात को बकरियां नहीं चरेंगी, सुबह सुबह लेके निकलना पड़ेगा। अगर 11 बजे लेके निकले तो बकरी का पेट कमर से चिपक जाएगा। सही है ना? उसको सुबह भूख लग रही होती है, सुबह का टाइम है। और शाम को क्या करना है? अंधेरा होने से पहले पहले वापस लौटना है। तो कुरान ने तो रेवड़ की एक मिसाल दी जो उस जमाने में आसानी से समझ में आती, वरना हर जॉब, हर मुलाजमत में यही जीनत है। जब आप सुबह तैयार होके ऑफिस जा रहे हैं, ड्यूटी पे जा रहे हैं, शाम को घर आ रहे हैं, इसमें अल्लाह ने एक सुकून रखा है, अल्लाह ने इसमें एक सुरूर रखा है। ये भी अल्लाह की नेमतों में से एक बहुत बड़ी नेमत। तो इससे पता चला जीनत और जमाल, जमाल हुस्न को, खूबसूरती को कहते हैं, ये कोई बुरी चीज़ नहीं है। और ये कि मैं मुज़य्यन नज़र आऊँ, ये भी शरीयत में कोई बुरी चीज़ नहीं है। बुरा ये शो मारना, सामने वाले को नीचा दिखाना। जैसे आपकी जॉब लग गई तो आप अपनी सेल्फी अपने दोस्तों के साथ शेयर कर रहे हैं, थोड़ा सा टाई को यूँ किया आपने कि पढ़ा लिखा नज़र आऊँ, और जॉब हो गई है भाई मेरी, कमाऊ पूत हो गया हूँ मैं, ये बुरा नहीं है। लेकिन उसके साथ शेयर इसलिए कर रहे हो कि तू नहीं है, मैं हूँ, तू नहीं है। तू वहीं का वहीं है, बदकिस्मत आदमी है। अब तू मुझसे बात किया कर तमीज से। कंवारे, तेरे पास गुटके के पैसे नहीं होते, बेरोजगार, और मैं मोबाइल खरीद रहा हूं अभी किस्तों पे, ये देख खरीदा है। सामने वाले को जब नीचा दिखाना, उसको कमतर साबित करने की कोशिश हो, तो ये इस्लाम में क्या है? हराम। आजकल बहुत से लोग यही कर रहे होते हैं, अपनी दौलत का जो तस्करा कर रहे होते हैं, लेबल ये लगा रहे होते हैं अल्लाह का दिया बहुत कुछ है, असल में सामने वाले को नीचा दिखा रहे होते हैं। अपनी औकात में रहे, जरा तमीज से बात कर। सही है? आंखें नीचे, मैं छोटा आदमी नहीं हूं। ये तकब्बुर है, ये अल्लाह को पसंद नहीं है। समझते हो कि नहीं समझते? तो अल्लाह ताला, मैं जो बात लेके चला था उसको कंप्लीट करता हूं। तो सवारी जो है ना, सवारी, घोड़े की सवारी हो गई। अल्लाह ने इसमें क्या नेमतें बयान की? तुम्हारी जीनत के लिए, सवारी के लिए बहुत सारे फायदे हैं। अब होगा ये कि 3 तरीके हैं आपके पास। या तो उस घोड़े की सवारी से फायदा ही ना उठाओ, आप बोलो मैं नेक आदमी हूं, मुझे दुनिया से क्या लेना देना, लिहाजा मैं पैदल ही सफर किया करूंगा, मैं सादा आदमी हूं, आदम अलैहिस्सलाम जैसे पैदल सफर किया करते थे, ये दुनिया मुझे बिल्कुल पसंद, बोलो नहीं। ये मोबाइल, ये घर, ये गाड़ी, और ये एक वो ऐसे भी सूफी हैं दुनिया में। अमेरिका में नहीं, मैंने अमरीकियों के सूफी दिखाए थे आपको। वो क्या नाम था उस कौम का यार? एरिश करके नाम था, आयरिश करके कुछ नाम था ऐसा उनका, भूल गया मैंने व्लॉग भी बनाया था उस पर। वो यही कहते हैं टांगे में घूमो, लेकिन बहरहाल वो बहुत सी बुराइयों से भी बचे हुए इस वजह से। ईसाइयत में वो बहुत ही एक्सट्रीम किस्म के मजहबी लोग हैं, मोबाइल से और हर चीज़ से दूर हैं। तो उनमें कुछ खूबियां भी हैं इसकी वजह से। तो एक तबका वो है मेरे भाई जो कहता है कि ये सब दुनियादारी है। मौलाना तारी जमील साहब ने सर पे बाल क्यों लगाए? अब वो तो उनका मसला है, लगाए नहीं लगाए, मैं तो शरी मसला बयान कर रहा हूं। भाई अगर आपके लिए जीनत इख्तियार करना जायज़ है, आपको लगता है कि ये जो सर पे जो सूरत हाल है ये ख़तरनाक हद तक डेंजरस हो चुकी है,
دیکھو کچھ لوگوں کے ہوتی ہے ڈینجرس, لیکن بہت زیادہ ڈینجرس نہیں ہوتی. میں نے جو سر پہ بال اگائے ہیں نا, میرے بھی یہاں بال اگائے ہیں, تو وہ کیوں اگائے ہیں؟ میں جب بھی شیشے میں اپنے آپ کو دیکھتا تھا سامنے سے, کبھی یوں کر کے دیکھنے کا مجھے موقع نہیں ملا, کیونکہ یوں دیکھ بھی نہیں سکتے, ہم دیکھیں گے تو ہم نیچے دیکھیں گے نا. ہوا یہ کہ میں نے ایک دفعہ سمندر میں چھلانگ لگائی پہاڑی سے, تو اس میں ویڈیو بنائی کسی نے اوپر سے, تو جب وہ یوٹیوب پہ آیا نا تو مجھے اوپر کا ایریا دیکھنے کا موقع ملا پہلی دفعہ, اتنا کلیئر. تو مجھے لگا یار حالات تھوڑے خطرناک نہیں ہیں, بہت زیادہ خطرناک. پہلے لوگ مجھے کہتے تھے آپ کے سر کے بال غائب ہو رہے ہیں, تھوڑے خطرناک نہیں ہے, بہت بہت زیادہ ڈینجرس ہو چکے ہیں حالات. پھر مجھے فکر ہوئی کہ یار اس کا کچھ کرنا چاہیے. کوئی بال لگوا رہا ہے بھائی, اس کا پرسنل معاملہ ہے. ہاں, ناجائز کام کرنے کی شرعاً اجازت نہیں ہے, کسی اور کے بال آپ نہیں لگا سکتے, یہ حرام ہے شریعت میں, خوب سمجھ لو. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عمل سے منع کیا ہے. تو زینت اختیار کرنا, اب کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ایوائڈ کریں گے, ظاہر ہے ہم ان لوگوں میں سے نہیں ہیں کہ گھوڑا استعمال ہی نہیں کرنا, گدھا استعمال ہی نہیں کرنا, گاڑی استعمال ہی نہیں کرنی, جہازوں میں سفر کرنا ہی نہیں ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جنہوں نے بجائے اس کے کہ گھوڑا استعمال کرتے, گھوڑے کے اوپر سوار ہوتے, گھوڑے کو اپنے اوپر سوار کر لیا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جن کا سورہ معارج کی ان آیتوں میں ذکر ہے. گھوڑے پہ سوار ہونے کے بجائے انہوں نے کیا کیا, گھوڑا اپنے اوپر سوار کر لیا. گھوڑے کی لگام ان کے ہاتھ میں ہوتی, اس کے بجائے اپنی لگام کس کے ہاتھ میں پکڑا دی, گھوڑے کے ہاتھ میں. اب میں اس کو مثال سے سمجھاتا ہوں کیا کہنا چاہ رہا ہوں میں. یہ ایک سائن ہے, علامت ہے, گھوڑا جو میں دے رہا ہوں مثال کے طور پر. اللہ نے ہر شخص کے دل میں خواہشات رکھی ہیں, جذبات رکھے ہیں, چیزوں کی طرف اٹریکشن رکھی ہے. اگر یہ اٹریکشن نہ ہوتی تو اس دنیا میں یہ رنگینیاں نہ ہوتی, کمپنیاں بند ہوتی, انسان ترقی نہیں کرتا, نہ شادی ہوتی, نہ بچے ہوتے, نہ محبتیں ہوتی, نہ کمائی ہوتی, نہ فیکٹریاں, نہ کڑھائی والے کرتے ہوتے, نہ پگڑیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ ٹائیوں کے اسٹائل ہوتے, نہ کرسیوں پہ سیلفیاں ہوتی. دنیا کیا ہوتی, قبرستان جیسی بے آباد. تو اللہ نے انسان کے دل میں خواہشات کے گھوڑے رکھے ہیں تاکہ یہ مختلف چیزوں میں ایک دوسرے سے آگے بڑھنے کی کوشش کرے. لیکن اللہ نے کہا کہ اپنی یہ گھوڑا ہے نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر کرا دے گا. اگر خواہشات نہیں ہوں گی نا, اسپیڈ سے آپ کا سفر نہیں ہوگا. دیکھو انسان میں خواہشات نہ ہوتی ہیں, ابھی ترقی کتنی ہوتی نہیں, وہیں پڑے ہوئے ہوتے. جو پڑا ہوا ہوتا کہتا ہے کھانے کو مل جائے ٹھیک ہے, نہیں تو بھوکے مر جائیں گے, کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے. زندہ رہنے کی خواہش ہوتی ہے, محنت کرتا ہے. جب بے روزگاری کے تانے سنتا ہے گھر میں, بےزتی میں محسوس ہوتی ہے. ویسے تو بے روزگاروں کو چند دنوں تک محسوس ہوتی ہے, اس کے بعد ان کو محسوس نہیں ہوتی. جو میرا مشاہدہ ہے نا, تھوڑے دن تک محسوس ہوتی ہے, ورنہ جو نالائق بچہ گھر میں نکل آیا نا, وہ کچھ بھی اس کو کم وقت کو محسوس نہیں ہوگا. تو ایسے بھی لوگ ہیں ہمارے جاننے والوں میں کہ بچہ بے روزگار ہے, باپ اس کو تانے دے دے کے تھک گیا, کچھ کر لے نہیں کرتا وہ. تو جب انسان کو بے عزتی محسوس ہوتی ہے, اس کو عزت کمانے کا ایک دم جذبہ پیدا ہوتا ہے. یہ جذبہ کیا کرتا ہے, یار میں بڑا کام کر کے دکھاؤں گا, اور بعض دفعہ کر بھی لیتا ہے. ابا نے ایک تانا دیا تو کچھ نہیں کر سکتا, اس نے کہا ابا وہ کر کے دکھاؤں گا جو آپ کے دادا نے بھی نہیں کر کے دکھایا. دل پہ لے گیا نا ایک دم, اور پھر ایسے کارنامے سر انجام دیتے ہیں. مجھے یاد ہے کہ وہ ہمارے سامنے ایک واقعہ آیا. ایک لڑکا تھا, بہت کھاتا تھا, کھا کے نا گول گپا بن گیا. اتنا کھاتا تھا, منہ پہ اس کے کنٹرول ہی نہیں تھا. اب شوگر کا بھی خطرہ ہو گیا اس کو, نظر کا اتنا موٹا چشمہ لگ گیا, اور بہت سارے مسائل اس کے ساتھ. MBA کیا ہوا تھا اس نے, تو کسی کمپنی میں مینجمنٹ کی جاب مل گئی اس کو. ابا کو آ کے خوشی بتایا, ابو میں مینیجر بن گیا, اب اتنے لوگ میرے کنٹرول میں ہوں گے. ابا نے کہا کم بخت, اتنا سا منہ تیرے کنٹرول میں نہیں ہے تو اتنے لوگوں کو تو کہاں سے کنٹرول میں لے کر آئے گا. یہ بات ایک دم وہ کہاں لے گیا, دل پہ. یار ابا نے بڑی بات کہتی. بعض دفعہ نہیں نصیحتیں, لیکن کوئی موقع ہوتا ہے اس پہ نصیحت کلک کر جاتی ہے کہ یار ابا بات تو صحیح کر رہے ہیں, جو منہ پہ کنٹرول نہ کر سکے وہ کمپنی میں اتنے لوگوں پہ کنٹرول کیسے کرے گا. دل پہ لے گیا وہ. تو کیا ہوا, کھانا پینا چھوڑ دیا, بہت ڈائٹ, لو کارب ڈائٹ, اور پروٹین, اور ورزش, اور ایکسرسائز. جو ہم نے جب کسی نے ہمیں واقعہ تو پوری ان کی وہ LED پہ تصویریں, سلیمان احمد صاحب اللہ ان کی برکت دے, انہوں نے پورا یہ پروجیکٹ پریزنٹیشن تیار کی ہوئی تھی نا کہ یہ اس بندے کا واقعہ ہے.
ہمیں موٹیویٹ کرنے کے لیے نا کہ دیکھو جو ایک دفعہ دل پہ لے جائے نا تو وہ پھر کیا کر کے دکھاتے ہیں. تو وہ پھر دکھایا کہ ہے کچھ دنوں میں ہینڈسم. اچھا چشمہ بھی اتر گیا, حالانکہ ڈاکٹر کہتے ہیں چشمہ ایک دفعہ لگے اترتا نہیں, لیکن اس کا واقعی چشمہ اتر گیا. شوگر ڈاکٹر نے کہا 10 سال تک تم نے شوگر کو پیچھے دھکیل دیا ہے, 10 سال تک تو کم از کم شوگر کا کوئی چانس نہیں, ایک دم فٹ فاٹ. تو یہ کیا تھا؟ بےعزتی محسوس ہوئی نا, کم بخت منہ پہ کنٹرول ہے نہیں اور باتیں کیا کر رہا ہے, اتنے بندوں کو کنٹرول کروں گا. تو انسان کے دل میں اللہ نے بہت ساری امنگیں رکھی ہیں. بے عزتی کوئی نہیں چاہتا, سب عزت چاہتے ہیں. بعض دفعہ عزت کے حصول میں اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کسی کی محبت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ غیرت میں آ کے اچھے کام کر لیتا ہے, بعض دفعہ کوئی لالچ ہوتی ہے اس میں آ کے بہت کچھ کر لیتا ہے. تو بہت کچھ ہو سکتا ہے اگر یہ خواہشات ہمارے دل میں ہوں, اور جن کے دل مردہ ہو چکے ہوتے ہیں, خواہشات ہی نہیں ہیں ان کے دل میں, تو ان میں آگے بڑھنے کا جذبہ ختم, وہ مرداروں کی طرح پڑے رہتے ہیں. تو شریعت یہ نہیں چاہتی ہے. البتہ ہوتا کیا ہے کہ یہ خواہشات, یہ جذبے آپ کو ایک سمت میں اسپیڈ کے ساتھ دھکیلتے ہیں.